چلیے جی، بسم اللہ کیجیے، پڑھے سنن سے پڑھ لیجیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين. سنن الوضوء وسننه غسل يديه إلى رسغيه ابتداء والتسمية والسواك وغسل فمه وأنفه وتخليل لحيته وأصابعه وتثليل الغسل ونيته ومسح كل رأسه مرة وأذنيه بمائه والترتيب المنصوص والولاء ومستحبه التيامن ومسح رقبته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب الطہارت کے ابتدائی 4 چیزوں میں سے پہلی چیز تھی وضو، اور وضو کے اندر 3 باتیں تھی۔ پہلی بات تھی وضو کے فرائض، دوسری بات ہے وضو کی سنتیں اور مستحبات، اور تیسری بات انشاءاللہ آئے گی آگے لاسٹ نواقض وضو۔ تو ہم ابھی دوسری بات شروع کر رہے ہیں، وضو کی سنتیں۔ تو انہوں نے یہاں جو وضو کی سنتیں شمار کی ہے وہ ہے کہ غسل یدیہ الی رزغیہ ابتداء، کہ بالکل شروع میں اپنے ہاتھوں کو پونچھوں تک دھویا جائے۔ رسغ یہ کلائیوں کو تک شروع میں دھویا جائے، یہ مشہور وہ ہے سنت ہے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ وہ جب کوئی تم میں سے کوئی نیند سے اٹھ جائے تو فلا یمسن یدہ فی الاناء، اور اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تسمیہ، دوسری جو سنت ہے وہ بسم اللہ پڑھنا ہے، شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ اگرچہ کچھ اہل علم نے اس سے بسم اللہ کو لازم قرار دیا ہے، لا وضوء لمن لم یسمی، حدیث کی وجہ سے، لیکن اہل علم کے ہاں لا وضوء، حنفیہ کے ہاں لا وضوء سے مراد افضلیت کی نفی ہے، نفس وضو کی نفی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی سنت ہے۔ والسواک، مسواک کرنا بھی سنت ہے وضو کے شروع کے اندر۔ اب مسواک کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہے، اور حدیث تو بہت ساری ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اور اس طرح کے بہت ساری وہ ہے۔ اور اہل علم نے اس کی جو بہتر مقدار بتائی ہے وہ یہ کہ ایک انگلی یا اتنا برابر جو ہے موٹا ہو، اور لمبائی میں ایک بالش کے برابر ہو، اور بہرحال وہ سارے کے ساری کم بھی ہو جائے بعد میں تو مسئلہ نہیں ہے۔ اور مسواک جو ہے وہ صرف وضو کی سنت نہیں ہے، مسواک کی اور بھی بہت سارے وہ ہے، مثلا منہ کے بدبو کے وقت، نیند سے اٹھتے وقت، اس طرح اور بھی بہت ساری شامیہ کے اندر جو ہے وہ بہت ساری صورتیں اس طرح، بلکہ تلاوت کے وقت بھی مسواک کو سنت قرار دیا گیا ہے کہ ایسے تمام مقامات پہ مستحب مسواک کرنا مستحب۔ وغسل فمہ وانفہ، منہ اور ناک کو دھونا، مطلب مزمزہ اور استنشاق کرنا، آسان الفاظ میں آپ بولے تو مزمزہ اور استنشاق کرنا بھی جو ہے وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ وتخلیل لحیتہ واصابعہ، اور اسی طرح داڑھی کا خلال کرنا اور انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور آسان طریقہ ہے، احادیث سے ثابت ہے یہ دونوں باتیں، فخلل اصابع یدیک ورجلیک، اور اس طرح بہرحال پاؤں کے انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے بایاں ہاتھ، علماء نے لکھا ہے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، اور باقی اس میں سے کوئی بات نہیں۔ وتثلیث الغسل، ہر عضو کو دھوتے وقت 3 مرتبہ دھونا، تثلیث، ٹھیک ہے، کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوئے۔ احادیث کے اندر آیا ہے کہ 3 مرتبہ تک دھوئے، جو آدمی 3 سے زیادہ مرتبہ دھوئے تو ہماری کتابوں کے اندر اس کو باقاعدہ اسراف قرار دیا گیا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آیا نا کہ جو اس سے زیادہ کرے گا تو وہ تعدی یا ظلم کیا اس نے، تو علماء نے اس کو اسراف قرار دیا کہ 3 سے زیادہ مرتبہ نہ کرے، 3 تک سنت۔ ونیتہ، وضو کی نیت کرنا باقاعدہ، یعنی وضو کے نیت سے کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے، ایک ہے نیت، یہ متون کے حوالے سے بڑا اہم ہے، ایک ہے نیت، دوسری بات ایک سیکنڈ، ہاں یس، ایک ہے نیت، دوسری چیز ہے مکمل سر کا ایک بار مسح کرنا، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز ہے ترتیب۔ یہ دیکھیں ترتیب، یہ جو 3 چیزیں ہیں اس بارے میں حنفیہ کے متون جو ہے وہ تھوڑے سے مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ امام قدوری رحمہ اللہ نے ان تینوں کو مستحبات میں سے شمار کیا ہے، ان تینوں کو امام قدوری نے مستحبات میں سے شمار کیا ہے، سنن میں سے نہیں۔ لیکن صاحب کنز نے ان کو سنن میں سے شمار کیا ہے، بلکہ پھر دیگر اکثر کتابوں میں، مثال کے طور پر
صاحب ہدایہ، المحیط البرہانی، تحفۃ الفقہا، انہوں نے بھی اس کو جو ہے سنت قرار دیا ہے۔ اور حنفیہ کے ہاں راجح قول بھی یہی ہے کہ نیت، کیونکہ انما الاعمال بالنیات وغیرہ، اور مسح الرأس کل مرہ، نہیں، مسح کل رأس مرۃ واحدہ، ایک مرتبہ سر کا مسح کرنا، یہ بھی سنت قرار دیا گیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہے، حضرت عبداللہ ابن زید کی روایت ہے۔ اور ترتیب بھی، کیونکہ ترتیب اگرچہ قرآن کے اندر آیا ہے، لیکن یہ کہ یہ تینوں حنفیہ کے ہاں راجح قول کے مطابق سنت ہے، مستحب کی یہ ایک روایت کچھ متون میں ہے لیکن وہ راجح نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ باتیں تو ہو گئی، نیت بھی ہو گئی، مسح کل رأسہ مرتن بھی ہو گیا کہ ایک مرتبہ مکمل سر کا مسح کرنا، ضروری تو نہیں لیکن سنتوں میں سے ہی۔ اچھا، وَأُذُنَيْهِ بِمَائِهِ، سر کے پانی سے دونوں کانوں کا مسح کرنا، یہ حنفیہ کے ہاں سنت ہے۔ اگرچہ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ کانوں کے لیے الگ اور نیا پانی لیا جائے گا، لیکن حنفیہ وہ مشہور احادیث ہے، یا آپ تو پڑھی ہوگی یا آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، حنفیہ بہت سارے احادیث کو وہ سے استدلال کرتے ہیں کہ الاذنان من الرأس، احادیث میں آتا ہے کہ بھئی دونوں کان جو ہے وہ سر کا حصہ ہے، تو سر ہی کے جو سر کے مسح کے لیے آپ نے پانی لے لیا، تو اسی پانی سے جو ہے وہ کانوں کا بھی مسح کرنا چاہیے۔ تو یہ حنفیہ کے ہاں ہے، شافعیہ کے ہاں جو ہے وہ اس کو قرار دیتے ہیں۔ اچھا، اور ترتیب المنصوص، اس کے بارے میں نے بتا دیا، ترتیب المنصوص کا مطلب وہ ترتیب جس پر نص آئی ہے قرآن، یعنی پہلے چہرے کا دھونا، پھر ہاتھوں کو، پھر مسا، پھر پاؤں، یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق کرنا بھی سنت ہے۔ اگر کوئی اس سے الٹ کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر وضو ہو جائے گا، لیکن یہ جو ہے، اور میں نے بتا دیا اس کے اندر جو ہے امام قدوری نے اس کو سنت قرار دیا ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں راجح قول کے مطابق ہی جو ہے وہ سنت نہیں، مستحب نہیں، بلکہ صاحب کنز کی رائے کے مطابق یہ سنت ہے۔ اگرچہ اس میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، امام شافعی رحمہ اللہ ترتیب سے وضو کرنے کو فرض سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ اصولی فقہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ فا جو ہے وہ تعقیب کے لیے آتا ہے، کہ ایک کے بعد دوسری چیز لازم ہو جائے ترتیب کے ساتھ، یعنی فا جہاں یوز ہو جائے تو وہاں عموماً ترتیب لازم ہوتی ہے، لیکن جس طرح اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ یہاں واو بھی آیا ہے فاغسلوا وجوہکم، پھر اس کے بعد آیا ہے وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، تو واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے، جو جب مطلق جمع کے لیے آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بس یہ چار چیزیں ہونی چاہیے، ترتیب ضروری نہیں، لیکن یہ اصول فقہ کے اندر یہ بحث ہوتی ہے کہ شافعیہ فا سے استدلال کرتے ہیں اور حنفیہ جو ہے وہ واو سے استدلال کرتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ ترتیب لازم ہے، حنفیہ کے ہاں یہ لازم نہیں، سنت۔ والولا، ولا کا مطلب ہوتا ہے پے در پے دھونا، یعنی اس کی تعریف آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک عضو، ایک پارٹ آف باڈی آپ نے دھویا، اور دوسرا آپ دھو رہے ہیں، تو دوسرا عضو اس طرح دھوئے کہ پہلا والا عضو ابھی خشک نہ ہوا ہو، پہلے والے عضو کے خشک ہونے سے پہلے پہلے دوسرا عضو دھو لیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں ولا، اردو میں اس کو کہتے ہیں پے در پے دھونا، ٹھیک ہے۔ حنفیہ کے ہاں یہ بھی سنت ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں ان کے ہاں یہ فرض ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے، وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے استدلال کرتے ہیں، لیکن بہرحال حنفیہ جو ہے وہ اس کو فرض یا لازم نہیں سمجھتے، اور حنفیہ کے ہاں جو ہے وہ سنت ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا ضابطہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ عموماً احادیث سے وضو کے حوالے سے جو بھی چیزیں ثابت ہے ان کو حنفیہ نے تمام کے تمام کو سنن میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، خاص وضو کے لیے، خاص وضو کے حوالے سے احادیث کے اندر جتنی بھی باتیں آئی ہیں ان کو حنفیہ نے سنن کے اندر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ وہ جو قرآن ہی کی کسی آیت کی وضاحت کے لیے آئی ہو تو اس کو وہاں ذرا لیا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ مسا جو ہے قرآن کے اندر مطلق ہے، بیان کا محتاج ہے، تو احادیث سے استدلال کر کے صرف ربع رأس کو، ناسیہ والی حدیث سے استدلال کر کے صرف ربع الرأس کو فرض قرار دیا، لیکن عام احادیث کو سنتوں کو درجے میں رکھا ہے کہ اس سے جتنی بھی چیزیں ثابت ہے وہ سنت ہے، اور اسی سے قاعدہ مستنبط ہوتا ہے، عموماً فقہا لکھتے ہیں کہ لا واجب فی الوضو، یہ ضابطہ ہے، ٹھیک ہے،
کہ لا واجبہ فی الوضو، وضو میں کوئی واجب نہیں ہے، بس جو قرآن سے ثابت ہے وہ فرض، جو احادیث سے ثابت ہے خاص وضو کے لیے وہ سنت، اور جو عمومی باتیں ہیں وہ مستحبات میں سے آتی ہیں۔ تو بہرحال وجہ اس کی پھر الگ بیان کرتے ہیں علماء، تاکہ وضو جو ہے نا، وضو ایک وسیلہ ہے نماز کے لیے، دیگر عبادات کے لیے، عبادت مقصودہ نہیں ہے وضو۔ نماز عبادت مقصودہ ہے لیکن وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ وضو تو نماز کے لیے ایک قسم کی شرط ہے، تو دونوں میں اگر واجب کو بھی، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنن بھی ہے، مستحبات بھی، اگر ساری کی چیزیں دونوں میں یکساں ہو تو دونوں میں ایک قسم کی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ تو اس یکسانیت کو دور کرنے کے لیے اہل علم کہتے ہیں کہ بھئی وضو کے اندر واجب نہیں ہے، تاکہ دونوں میں فرق نظر آئے۔ تو فرض تو ہے تاکہ وضو برقرار رہے، صحیح رہے، لیکن واجب اس میں نہیں ہے، کیونکہ واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے نماز کے اندر جس طرح سے جیسا ہوتا ہے ایسا کام تو وضو میں ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ لا واجبہ فی الوضو، یہ ایک ضابطہ ہے۔ ومستحبه التیامن ومسح رقبتی، یہ دو مستحبات ہیں، اگرچہ مستحبات اور بھی بہت سارے ہیں، علماء نے لکھے ہیں تقریباً 20 سے زیادہ مستحبات ہیں۔ اسراف سے بچنا، کنجوسی سے بچنا، وضو کے دوران لوگوں سے باتیں نہ کرنا، دوسرے لوگوں سے استعانت اور مدد نہ لینا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایسی جگہ میں بیٹھنا جہاں چینٹے نہ پڑے، یا اس طرح کر کر کے بہت سارے مستحبات لکھے ہیں۔ لیکن دو مستحبات جو ہے عموماً متون کے اندر یہ لکھے جاتے ہیں، ایک تیامن، تیامن کا مطلب ہے دائیں طرف سے شروع کرنا، ہاتھ دھونے ہیں تو پہلے دایاں ہاتھ، پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ، اسی طرح پاؤں دھونے ہیں تو پہلا دایاں پاؤں، پھر اس کے بعد بایاں پاؤں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس سے استدلال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر نیک کام میں یا اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے یعنی دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، پسند فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگرچہ بعض علماء نے اس کو سنن میں بھی قرار دیا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً اس طرح کا جو کام کیا ہے وہ بطور عادت کی کیا ہے، بطور عبادت کی نہیں کیا، تو اس لیے اس کو علماء نے مستحبات کے اندر شامل کیا، سنت کے اندر نہیں۔ پوائنٹ سمجھ آیا کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً سارے اچھے کام دائیں طرف سے کیے ہیں، لیکن وہ سارے بقصد عبادت نہیں کیے، بقصد عادت کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اچھی عادت تھی، اور ایک تو اسی کو عادت کو کوئی اپنائے گا تو ثواب ہے، لیکن اس کا درجہ سنت سے کم ہے، کیونکہ آپ کو یہ فرق تو معلوم ہوگا سنت میں اور مستحب میں، کہ جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ سبیل عبادت کی تو وہ تو سنن ہے، اور جو اعلیٰ سبیل عادت کیے ہیں تو وہ مستحبات کے اندر آئیں گے۔ بلکہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو بطور عبادت کے کیے ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ تو سنت ہے، اس میں بھی دو قسمیں ہیں، مواظبت اختیار کی ہو تو وہ سنت مؤکدہ ہے، اور اگر مواظبت اختیار نہیں کی بلکہ کبھی کی بطور عبادت وہ کام کیا، کبھی نہیں کیا، چھوڑا، تو وہ سنتی غیر مؤکدہ ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کوئی کام جو ہے وہ بطور عبادت کے نہیں کیا بلکہ بطور عادت کے کیا، تو بطور عادت والے کو مستحب کہتے ہیں، اور اگرچہ بعض علماء نے اس کو سنن ہدا کہا ہے، سنن ہدا، لیکن سنن ہدا اور مستحب کے فرق میں عموماً فرق نہیں کیا جاتا، کوئی ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو زیادہ ثواب ملے گا، کوئی نہیں کرتا تو سنن ہدا اور مستحب دونوں اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر کوئی ملامت کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ سنن اگر کوئی چھوڑتا ہے سنت تو اس پر ملامت ہے، اگر عادت بناتا ہے تو سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنانا کو علماء نے گمراہ بھی اس گناہ بھی لکھا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا، یہاں ذہن میں رکھ لو۔ ومسح رقبتی، اس طرح گردن کا مسح کرنا، ٹھیک ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کی پشت سے انسان اپنی گردن کا مسح کرتا ہے، تو اس کو بھی علماء نے مستحب قرار دیا، اگرچہ بعض نے اس کو بھی سنت قرار دیا ہے، لیکن راجح قول کے مطابق حنفی ہے کہ ہاں، جس طرح علامہ شامی نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا یہ مندوبات میں سے، مستحبات میں سے، تو یہ مستحب والا قول زیادہ حنفی ہے کہ ہاں یہی قول زیادہ راجح ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف، نواقض وضو کی طرف، اس کو مکمل کرتے ہیں تو وضو کی بیس ہماری مکمل ہو جائے گی۔ پھر غسل سے پہلے ہم وضو سے متعلق چند دو تین جدید مسائل پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم غسل شروع کریں گے۔ چلے نواقض وضو پڑھ لیجیے۔ نواقض الوضوء وينقضه خروج نجس منه وقيء ملأ فاه ولو مرة أو علقا أو طعاما أو ماء لا بلغما أو دما غلب عليه البزاق
والسبب يجمع متفرقه، ونوم مضطجع ومتورك، وإغماء وجنون وسكر، وقهقهة مصل بالغ، ومباشرة فاحشة، لا خروج لا لا خروج دودة من جرح، ومس ذكر وامرأة. اوکے، یہاں سے صاحب کنز نے تیسری اور آخری بات جو وضو کے حوالے سے ہے وہ بیان کی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ان تمام نواقض وضو کو نا سمجھنے کے لیے اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں نا تو ان کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا حصہ ہے یہاں سے یہاں تک اپنے سمجھ کے لیے، یہاں سے یہاں تک ان کو کہتے ہیں النواقض الحقیقیہ. ان کو کہتے ہیں النوازل الحقیقیہ، جو حقیقی معنوں میں انسان کا وضو توڑ دیتے ہیں، بدن سے نکلنے والی کوئی چیز، کوئی خون وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو کہتے ہیں النواقض الحقیقیہ. اور دوسرا حصہ، دوسرا پارٹ ہے نواقض وضو کا یہاں سے آخر تک، یہاں تک نوم سے لے کر یہاں امراۃ تک. ان کو کہتے ہیں النواقض الحکمیہ. ان کو کہتے ہیں النواقض الحکمیہ. نواقض الحکمیہ کا کیا مطلب ہے؟ نواقض الحکمیہ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی حقیقی معنی میں ہمیں یعنی یقین قطعی طور پر تو یقین نہیں ہے کہ انسان کے بدن سے کچھ نکلا ہے نہیں نکلا، تو اس لیے، لیکن یہ ہے کہ حکم اس کو نقض وضو کا حکم دے دیا. ٹھیک ہے، عادتاً عموماً چونکہ اس مواقع پر انسان کے بدن سے چیز نکل جاتی ہے، اگرچہ یقین نہیں ہے لیکن عادتاً نکل جاتی ہے، تو اس لیے ان کو ناقض وضو قرار دیا، ورنہ حقیقت میں معلوم نہیں ہے کہ انسان کے بدن سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں. پوائنٹ سمجھ آیا؟ اب اس سے دو ضابطے آپ نکال سکتے ہیں، دو فقہی قاعدے. ٹھیک ہے، ایک کہ بھئی ہم نے کیا کہا کہ عادتاً چونکہ عموماً اکثر انسان کے بدن سے ان مواقع میں انسان کے بدن سے چیز نکل جاتی ہے، تو اس لیے دوسرے پارٹ کے اندر وضو کو نقض وضو کا حکم لگا دیا. تو یہاں ایک قاعدہ عموماً ذکر کیا جاتا ہے، الغالب کالمتحقق، کہ عموماً غالباً انسان کے بدن سے ان ٹائم میں وہ نکل جاتا ہے، تو اس لیے وہاں نقض وضو کا حکم لگا دیا، متحقق قرار دیا، تو الغالب کالمتحقق. اسی طرح بالکل سیم ٹو سیم اس جیسا ایک اور قاعدہ ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ الثابت عادتاً کالمتیقن به، سیم ہے، مطلب تقریباً قریب قریب. الثابت عادتاً کالمتیقن به، کہ جو چیز عادتاً ثابت ہو اکثر تو وہ یقین کی طرح ہے. جیسے نیند، اب نیند کے اندر اصل نیند تو ناقض وضو نہیں ہے، لیکن نیند کے اندر انسان کے استرخائی مفاصل ہو جاتے ہیں، سارے اعضاء بدن جو ہے وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو یقیناً انسان کے بدن سے کچھ نہ کچھ نکلا ہوگا، کوئی ہوا وغیرہ. تو چونکہ وہ عام عادت کے مطابق نکلتی رہتی ہے، تو اس لیے نفس بس وضو نوم کو ہی ناقض وضو قرار دیا. کیوں؟ لأن الثابت عادة كالمتيقن به. دوسرا ضابطہ سمجھ آ گیا؟ یہ نوٹ کریں. تیسرا ضابطہ بھی آپ نکال سکتے ہیں، تیسرا قاعدہ فقہیہ. کیسے؟ یہ بھی یہ بعض کتابوں میں ہے کہ السبب یقام مقام المسبب. السبب یقام مقام المسبب، کہ جہاں عادتاً اکثر انسان کے بدن سے چیز نکل جاتی ہے نا، تو پھر اس بدن سے نکلنے والی چیز کو نہیں دیکھیں گے، اس کے سبب کو دیکھیں گے، اور وہ سبب مسبب کے قائم مقام ہو جائے گا. مثال کے طور پر نیند ہے، نیند سبب بنتا ہے انسان کے استرخاء مفاصل کا اور اعضاء کے ڈھیلے پڑ جانے کا، اور پھر وہاں سے مسبب نکل آتا ہے ہوا وغیرہ. لیکن اب جو آدمی سویا ہو اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے، وہ تو مخفی ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے بدن سے کچھ نکلا یا نہیں.
تو جو چیز عام عادتاً نکلتی رہتی ہے اس کے اندر اس کی وجہ سے ہم یہاں کیا قرار دیں گے؟ نیند کو اس ناقض وضو جو اصل چیز ہے بدن سے نکلنے والی ہوا وغیرہ اس کے قائم مقام قرار دے کر اس کو ناقض وضو قرار دیں گے. تو السبب یقام مقام المسبب. السبب means نوم. النوم یقام مقام المسبب. پوائنٹ سمجھ آ گیا یہ؟ ہم، یس. تو اچھا اگرچہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کس صورت میں کس کا قول راجح ہے، لیکن بہرحال یہ قاعدے ہیں، کچھ نہ کچھ ضابطے جو ہیں یہ نکل سکتے ہیں. تو اب ہم ذرا شروع کرتے ہیں. پہلے نواقض حکمیہ دیکھتے ہیں، نہیں نواقض حقیقیہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر نواقض حکمیہ دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلا والا پارٹ ہم دیکھتے ہیں نواقض حقیقیہ. تو کہتے ہیں وضو کو توڑ دیتی ہے کیا چیز؟ خروج نجس منہ کی ضمیر انسان کی طرف راجع ہے یا نمازی کی طرف، ہاں، من المصلی یا جو بھی آپ کہیں، ٹھیک ہے، کہ کسی انسان کے بدن سے کوئی نجاست نکل آئے. ظاہر سی بات ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، انسان کے بدن سے جو بھی چیز نکلے وہ ناقض وضو ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ شافعیہ کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں انسان کے سبیلین کے علاوہ بدن سے کوئی چیز نکلے، خون وغیرہ اس طرح کی چیز، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ ایک انشاءاللہ احادیث کی کتابوں میں اگر آپ نے پڑھنا ہو پڑھیں گے کہ الماء من الماء سے استدلال کرتے ہیں یا اس طرح کی احادیث سے. لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ اور اس طرح احادیث بھی ہے، الوضوء من کل دم سائل، اور اس طرح کی احادیث کی وجہ سے تو انسان کے بدن سے نکلنے والی ہر چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حنفیہ کہاں ایک اور ضابطہ ہے حنفیہ کہاں ایک اور ضابطہ ہے، الوضوء مما خرج لا مما دخل. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا یہ باب شروع کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، سوائے وہ جمع وغیرہ کے، وہ الگ چیز ہے. جوف تک اگر اسی طرح وہ الگ چیز ہے کہ، لیکن بہرحال عام قاعدے کے مطابق تو انسان کے بدن سے اگر نجاست نکلے تو وضو اٹھ جاتا ہے. ایک نمبر دو، وقیء ملأ فاہ، اسی طرح وہ الٹی جو اس کے منہ کو بھر دے. ٹھیک ہے، بھرے ہوئے منہ کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ علماء نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ بھئی جس کو ضبط نہ کر سکے انسان، ٹھیک ہے، جو انسان سے منہ کے اندر قابو نہ رہ سکے، تو بس ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں پھر قے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. قے کی ایک صورت ہے مرہ. مرہ کا مطلب ہوتا ہے پت، اس کو اردو میں پت کہتے ہیں، کڑوا پانی جب انسان کے نیچے معدے سے کبھی کبھی نکل آتا ہے، انسان نکل آتا ہے، انسان ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں مرہ. اردو میں اس کو پت کہتے ہیں، کڑوا پانی، اس سے بھی ٹوٹ جائے گا اگر منہ بھر کر ہے تو. او علقن، یا وہ گوشت کا ٹکڑا وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. کوئی مطلب جمع ہوا خون کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، علق جمع ہوا خون، گوشت تو نہیں نکلتا، جمع ہوا خون. او طعامن، یا کوئی کھانا نکل آیا، او ماءن، یا پانی نکل آیا معدے سے، تو یہ ساری صورتوں میں اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. لا بلغمن، بلغم سے نہیں ٹوٹے گا. یا او دمن، یا ایسا خون ہے کہ جس کے اوپر بزاق غالب ہے، تھوک غالب ہے. اس میں پھر کلر کے حساب سے انسان لگا سکتا ہے اندازہ کہ تھوک غالب ہے یا جو ہے خون غالب ہے. اس میں انسان اندازہ کلر سے لگا سکتا ہے. تو یہ جو بلغم ہے اس کے اندر اگرچہ ایک اور قول امام ابو یوسف کا ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ یہ بلغم سر کی طرف سے آیا ہے پھر تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اس کو یقین ہو جائے کہ یہ بلغم معدے سے آیا ہے، پتہ نہیں معدے سے بھی بلغم آتا ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اگر یہ یقین ہو جائے کہ معدے سے بلغم آیا ہے تو پھر اس میں وضو ٹوٹ جائے گا. دماغ والے سے تو نہیں ٹوٹے گا لیکن معدے والے سے ٹوٹ جائے گا. یہ امام ابو یوسف کی رائے ہے، لیکن بہرحال عموماً علماء نے لکھا ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یا اسی طرح خون، لیکن ایسا خون ہو کہ اس پر اگر تھوک غالب ہے تو پھر اس میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ اتنا ہلکا ہے کہ وہ کل عدم ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا، یاد ہے؟ العبرت، کیا پڑھا تھا؟ لا کس طرح تھا کہ قلیل کا کوئی اعتبار نہیں، لا اعتبار الخلط القلیل، یا اس طرح تھا، الخلط القليل لا اعتبار لا له. اعتبار له الخلط القلیل لا اعتبار له، بلکہ اعتبار کس کا ہے؟ غلبے کا.
ٹھیک ہے، تو دمن علی غلبہ علیہ البزاق، تو یہاں غلبہ ہے بزاق کا، تو بزاق کا اعتبار کیا جائے گا، اور پھر غلبہ بھی اجزاء کے اعتبار سے، کلر کے حساب سے نہیں، ورنہ تو خون کا ایک قطرہ بھی اگر بہت سارے تھوک کے اندر آ جائے تو پورے تھوک کا کلر چینج کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان اپنے غالب گمان کے مطابق عمل کر کے دیکھ لے کہ کتنا خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ، ہاں اگر بہت زیادہ کلر تیز ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر اس صورت میں خون زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ خون ہے، اور اس میں امام شافعی کا وہی اختلاف ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اچھا، والسبب یجمع متفرقہ، سبب کہتے ہیں سبب کے متفرقات کو جمع کیا جائے گا، سبب کے متفرقات کو جمع کیا جائے گا، بڑا عام ہے، دیکھیں کنز اسی وجہ سے مشکل ہے، اس طرح کے جملوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو سبب کے متفرقات کو جمع کیا جائے گا، یہ دراصل امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے، ٹھیک ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتحادی مجلس کا اعتبار ہے، مطلب پہلے بیک گراؤنڈ سمجھے کہ ایک آدمی ہے، اس کو الٹیاں آئیں، قے آئی 3 مرتبہ 4 مرتبہ، تھوڑا تھوڑا، منہ بھر کر نہیں، تھوڑا تھوڑا، ہاں تھوڑی سی الٹی کی، پھر 1 منٹ بعد تھوڑی سی الٹیاں کر دی، پھر 1 منٹ بعد تھوڑی سی الٹیاں اور قے کر لی، تو ان سب کو جمع کر کے دیکھا جائے گا کہ بھئی آیا یہ سب جو ہے اگر ملائے تو منہ بھر کر ہے یا نہیں، اگر منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب ٹھیک ہے، سب کو تو جمع تو کیا جائے گا، لیکن کون سی الٹیوں کو جمع کیا جائے گا؟ ایک آدمی نے یہاں کر لی الٹیاں، پھر یہاں سے چلا گیا وہ بازار وہاں کر لی، پھر وہاں سے چلا گیا وہ جامعہ وہاں کر لی، اس طرح مختلف مقامات میں، تو ان سب کو ملا کر سمجھا جائے گا اور منہ بھر کے مطابق قرار دیا جائے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں امام محمد فرماتے ہیں سبب کا اعتبار ہے کہ اس نے جو الٹیاں کی تھی اس کا سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی اس کی، اگر اس تمام الٹیوں کی کا ریزن اور سبب ایک ہے تو ان تمام الٹیوں کو جمع کر کے دیکھا جائے گا کہ بھئی کتنا منہ بھر کر برابر ہو رہا ہے یا نہیں، اگر ہو رہا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ تو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ تو السبب یجمع متفرقو کا مطلب یہ ہے کہ اس سبب کے متفرقات کو جمع کیا جائے گا، یہاں اس کا دل خراب ہوا کسی وجہ سے، اس نے کر لی، اسی وجہ سے دوبارہ اس نے کر لی، اسی وجہ سے اس نے تہوار کر لی، لیکن میٹنگ الگ الگ ہے، الگ الگ مجلس میں، تو تب بھی سب کو جمع کیا جائے گا امام محمد کی رائے کے مطابق، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق مجلس کا اعتبار ہے، وہ ایک ضابطہ ذکر کرتے ہیں کہ المجلس جامع للمتفرقات، یہ ایک ضابطہ فقیہ ہے، قاعدہ ہے، کیونکہ آپ دیکھتے نہیں ہیں ایک ہی مجلس کے اندر کی چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے، سجدہ تلاوت کو، ایک ہی سجدہ تلاوت اگر آپ نے ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ کر لی تو ایک سجدہ تلاوت ہے، لیکن اگر یہاں کر لی اور وہی آیت دوسری مختلف مجلس کے اندر کر لی تو 2 سجدہ تلاوت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ المجلس یا المجالس جامعۃ للمتفرقات یا المجلس جامع للمتفرقات، یہ قاعدہ ہے ان کے ہاں، ٹھیک ہے۔ تو عام جگہ پر بھی وہ لاگو ہوتا ہے، اور امام ابو یوسف کے ہاں یہاں پر بھی یہی لاگو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک مجلس کی الٹیوں کو جمع کر کے سمجھا جائے گا، اور الگ الگ مجلسوں کی الٹیوں کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ راجح قول جس پر فتویٰ ہے امام علامہ شامی رحمہ اللہ اور ان حضرات کے مطابق، انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح دی ہے جو یہاں متون کے اندر ہے کہ السبب یجمع متفرق، اگرچہ قاعدہ الجامع المجلس جامع متفرقات ہے، سجدہ تلاوت وغیرہ میں ہے، لیکن ہر قاعدہ کلی ہے تو نہیں ہوتا نا، تو اس لیے یہاں تک کی بات ہو گئی ہماری النواقض الحقیقیہ کی۔ اب النواقض الحکمیہ کو دیکھتے ہیں۔ النواقض الحکمیہ کا سارا دار و مدار کون سے قواعد پر ہے؟ الغالب کالمتحقق، الثابت عادة کالمتيقن به، السبب يقام مقام المسبب، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ، بلکہ یہاں ایک اور ضابطہ بھی ہم نکالیں گے، تو فی الحال یہ ان تمام ضابطوں پر ہی مبنی ہے۔ تو کہتے ہیں وَنَوْمُ مُضْطَجِعٍ وَمُتَوَرِّكٍ، لیٹ کر، مستجع جانتے ہیں نا، لیٹ کر سونے والا، اور متورک یہ جو سرین کے بل بیٹھا ہوا ہو وہ آدمی، یہاں سے نا بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ صرف 2 قسم کی نیند کو کیوں شامل کر دیا، صرف نوم کیوں نہیں کہا؟ سوال ہو سکتا ہے نا کہ بھئی نیند اگر ناقض وضو ہے تو پھر ساتھ متورک و مضطجع کیوں کہا؟ کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ بھائی نیند ناقض وضو نہیں ہے، نیند کی وجہ سے عادتاً انسان کے جو اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور پھر بدن سے کچھ نکل جاتا ہے، وہ ناقض وضو ہے، اور وہ جو ہوتا ہے وہ عموماً مضطجع اور متورک والی سچویشن میں ہوتا ہے، ورنہ تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں سجدے میں ہے اور سو گیا تو اس کا وضو نہیں چھوٹا، کیوں؟ کیونکہ اس میں اعضاء ڈھیلے نہیں پڑتے، اگر اعضاء ڈھیلے پڑتے تو وہ گر جاتا سجدے سے،
رکوع کے اندر بھی یہی ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ ایسی نیند ناقض وضو ہے جو موجب استرخاء مفاسد ہو. ٹھیک ہو گیا؟ جو موجب لاسترخاء المفاصل ہو. تو اسی دونوں کی طرف امام صاحب کنز یہ بات بتانا چاہتا ہے، ورنہ اس کے تحت بہت ساری مثالیں آ جائیں گی. اب اس کے اندر آپ ساری صورتیں شامل کر سکتے ہیں. اگر ایک آدمی نے کسی چیز کو ٹیک لگایا ہوا ہے، آپ نے جیسے ہی ٹیک ہٹایا وہ گر گیا، تو سمجھ جائیے یہ نیند استرخاء مفاصل والی تھی، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر وہ نہیں گرا، اپنی جگہ بل پہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ٹھاک، ٹھیک ہے، آپ نے ٹیک ہٹایا تو بھی وہ بیٹھا ہوا ہے، تو بس وہ نیند جو ہے وہ استرخاء مفاصل والی نہیں ہے، اس کو اپنے اعضاء اور پارٹس پر اس کے طاقت میں ہے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک. وہ اغماء، اغماء آپ جانتے ہیں بے ہوشی، وہ جنون پاگل پن، وہ سکر اور نشہ. ان تینوں کا بھی وہی ریزن ہے جو نوم کا تھا، کہ بے ہوشی کے اندر بھی انسان کے ڈھیلے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جنون میں بھی انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، تو انسان کے اعضاء کچھ پتہ نہیں چلتا کچھ نکل گیا. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ یقین اگر نہیں بھی ہے لیکن الثابت عادتاً یا السبب یقام مقاما مسمى. اس طرح وہ سکر، نشہ، نشے کی ڈیفینیشن الگ ہے. امام صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی ہے جس کو مرد اور عورت میں تمیز ہی نہ ہو، اتنا نشہ. اور صاحبین کہتے ہیں نہیں بھائی اتنا زیادہ نشہ نہیں، بلکہ اس کی گفتگو میں ہذیان اور بک رہا ہو کچھ گڑبڑ، اس کو پتہ نہیں ہے کیا بول رہا ہے، تو اسی کو راجع قرار دیا ہے. اس طرح کے مسائل کے اندر حد کے اندر حد کس پر لاگو ہوگی اس میں تو امام صاحب کی رائے کو لیا ہے اکثر علماء نے، لیکن دیگر احکامات میں نقض وضو وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں میں حضرت حضرات حنفیہ نے صاحبین کی رائے کو لیا ہے، گفتگو اس کی مکس ہو گڑبڑ ہو. اور کیا ہو گیا؟ اچھا، تو ان کے اندر بھی وہی قاعدہ لاگو ہوگا. اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ پوائنٹ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، ہر قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ لاگو ہو، جیسے پیچھے آپ نے دیکھا نا، ٹھیک ہے، ہر قاعدہ کوئی کلیہ نہیں ہے. تو یہاں جو قاعدہ لگا ہے اگر آپ غور کریں گے نا تو یہ نیچے وہ یہاں نہیں لگا، یہاں، بلکہ وہ آگے آئے گا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس سے پہلے آپ آگے آ جائیے. وقہقہۃ مسل بالغ، بالغ نماز پڑھنے والے کا قہقہہ لگانا. اگر ایک آدمی ہے، دیکھیں نماز کے اندر قہقہہ لگانے والے کا وضو ٹوٹے گا، لیکن علماء نے اس کی شرائط لکھی ہے. ایک تو یہ کہ وہ قہقہہ ہو، عام ہنسی نہ ہو، کیونکہ ہنسی کی 3 قسمیں ہیں نا، قہقہہ جس میں آواز دوسرے لوگ سنیں، ضحک جس میں انسان آواز خود سنے، تبسم جس کی کوئی آواز نہ ہو، صرف منہ ذرا وہ ہو جائے. تو قہقہہ جس میں دوسرے لوگ آواز سنتے ہیں اس میں نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا. اور ضحک اس میں صرف نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، انسان خود آواز سنتا ہے، دور نہ جائے آواز. اور تبسم صرف وہ جو منہ اس طرح ہوتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہ نماز نہ وضو. اچھا، دوسری شرط یہ کہ وہ نماز پڑھنے والا ہو، عام حالات میں قہقہ ناقض وضو نہیں ہے. اور تیسری شرط ہے بالغ ہو، نابالغ کے قہقہ ناقض وضو نہیں ہے. اب یہ قیاس کے خلاف ہے. قیاس کا تقاضا کیا تھا کہ الوضوء مما خرج لا مما دخل، یہاں کہاں سے آ گیا یہ؟ تو کہتے ہیں خبر واحد کی وجہ سے. ایک مشہور حدیث ہے کہ من ضحک، اس طرح من ضحک منکم قہقہۃ فلیعد الوضوء والصلاۃ. تو جس طرح ہمارے اصول فقہ میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حنفیہ قیاس کو مقدم رکھتے ہیں خبر واحد پر، یہ ان کے خلاف دلیل ہے کہ یہاں حنفیہ نے خبر واحد کو مقدم کیا ہے قیاس پر. تو اب خبر واحد مقدم علی القیاس عند الحنفیہ یہاں پر. تو قہقہ بھی ناقض وضو ہے. آگے آ جائیے. یہاں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں قاعدہ لاگو نہیں ہوا، وہ پیچھے والا السبب یقام مقام المسبب، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ثابت عادتاً کثابت کالمتیقن وغیرہ. کیسے؟ کہتے ہیں مباشرت فاحشہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مباشرت فاحشہ کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے اعضاء جو ہے بغیر کسی کپڑے بغیر کسی رکاوٹ کے ٹچ کر جائے. اگر تو جمع ہو گیا باقاعدہ اندر کچھ چلا گیا وہ تو الگ چیز، وہ تو غسل آتا ہے، لیکن ویسے یہ ٹھیک ہے. اب اس میں نا 2 اقوال ہے علماء کے. ایک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، ٹھیک ہے، اور ایک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مباشرت فاحشہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ کچھ بھی نہ نکلا ہو، دونوں شرمگاہوں سے کچھ نہیں نکلا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عادتاً نکل جاتا ہے. تو الثابت عادتاً کالمتیقن بھی، ان
امام یہ جو یہاں صاحب کنز نے ذکر کیا ہے یہ اس قاعدے کے مطابق ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اور یہ امام ابو یوسف کی رائے ہے۔ اور اسی طرح یہاں وہ بھی ضابطہ آپ لگا سکتے ہیں کہ السبب یقام مقام المسبب، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ اس کے خلاف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، کہ بھائی السبب یقام المقام المسبب وغیرہ تو تب ہے کہ جب پتہ نہ چل رہا ہو، جیسے نوم وغیرہ کے اندر نیند والے کو پتہ نہیں چلتا تو ہم نے وہاں سبب کو قائم مقام کر دیا، یا الثابت عادتن کو لے لیا ہے، لیکن یہاں تو پتہ چل رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کیا نکل رہا ہے کیا نہیں نکل رہا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں اگر منی مزی ودی وغیرہ کچھ نہ کچھ نکل آیا تو ٹھیک ہے وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ تو یہاں انہوں نے اس قاعدے کو نہیں لیا، پوائنٹ سمجھ آیا؟ اور فتویٰ بھی امام محمد کے قول پر ہے، جو یہاں نہیں ہے، یہاں امام یوسف کی رائے ذکر کی گئی ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، حالانکہ فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ پوائنٹ سمجھ آیا کہ انہوں نے، امام محمد نے یہاں وہ قاعدہ کیوں لاگو نہیں کیا، السبب یقام مقام المسبب، یا الثابت عادتاً کالثابت کالمتیقن، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیوں نہیں کیا؟ پوائنٹ سمجھ آ گیا نا فرق؟ جی اوکے، اب لاسٹ پوائنٹ دیکھیے، یہ لا خروج اچھی تو آسان، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر زخم سے کیڑا نکل جائے تو وہ بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ آپ بعض علماء نے دیکھا ہے کہ کیڑے کے اوپر خون لگا ہوا ہو تو ناقض وضو ہے، ورنہ ویسے ناقض وضو نہیں ہے۔ انسان کے بدن سے اگر گوشت کاٹ کے گر جائے تو وہ بھی ناقض وضو نہیں ہے، ناخن آپ کاٹ لے تو وہ بھی ناقض وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان کا پارٹ الگ ہو جائے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، ہاں اس کی وجہ سے خون نکل آیا تو وہ الگ بات۔ تو کیڑا بھی اگر زخم کے اندر بنا ہے تو وہ انسان کے جسم کا ایک پارٹ بن کر نکل رہا ہے، تو اس لیے وہ ناقض وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بال کاٹے آپ، ناقض وضو نہیں ہے، ناخن کاٹے آپ، ناقض وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پارٹ ہے نا، تو پارٹ کے علاوہ خون، یعنی اندر سے خون نہیں نکل رہا یا پیپ نہیں نکل رہا تو بس ٹھیک ہے۔ ومس ذکر، شرمگاہ یا عضو تناسل کو ہاتھ لگانا، مشہور اختلاف ہے، امام شافی کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا، مس ذکر فلیتوضا وغیرہ، اور حنفیہ اس کو صرف استحباب پر ڈالتے ہیں، اور دیگر ان حدیث کو لیتے ہیں کہ بھئی حل ہوا الا بضعۃ منک، کہ یہ بھی تو جسم کا ایک ٹکڑا ہے، تو باقی جسم کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو کس کو کیوں ٹوٹے گا؟ تو بہرحال یہ حنفیہ کے ناقض وضو نہیں۔ امرأہ، عورت کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا حنفیہ کے ہاں، امام شافی کے ہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ او لامستم النساء، قرآن کی آیت کی بنیاد پر، وہ لامستم کو لمس، چھونے کے معنی میں دیتے ہیں، اور حنفیہ لامستم کو جماع کے معنی میں دیتے ہیں، کیونکہ وہ باب مفاعلہ ہے نا، تو باب مفاعلہ سے اس لیے حنفیہ اس کو جماع کے معنی میں دیتے ہیں، ورنہ ویسے عورت کو چھونے سے نماز حنفیہ کے ہاں نہیں ٹوٹے۔ یہاں تک ہماری وضو کی بحث مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ وضو کے تینوں چیزیں ہماری مکمل ہو گئی، فرض، فرائض، سنن اور مستحبات، اور نوافل، اور اس کے بیچ بیچ میں جہاں اہم اہم پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے، جو ضوابط نکل سکتے تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ پھر فرائض سے اگلے اس میں شروع کریں گے۔ پہلے تو میرے رہا تھا کہ وضو کے بعد اس کے کچھ وضو کے جدید مسائل ہو، پھر غسل کے بعد غسل کے جدید فرائض ہو، تو اس طرح کریں گے انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ کلاس شروع ہوگی نا، تو غسل سے پہلے ہم وضو سے متعلق جو کچھ اہم مسائل ہے جدید وہ کر لیں گے جلدی جلدی 5 منٹ میں، اور پھر اس کے بعد غسل، جب غسل ختم ہو جائے گا تو پھر غسل سے متعلق کچھ جدید مسائل ہوں گے وہ ڈسکس کر لیں گے، پھر اس کے بعد میاہ، احکام المیاہ کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ۔ اچھا، ایک